فاروقی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ شعر میں کوئی لفظ بیکار نہیں ہونا چاہیے. اب جب ہم بیکار کہتے ہیں تو ظاہر ہے کسی نہ کسی کام تو وہ آتا ہی ہے، بیکار تو نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے اس لفظ کا ایک مطلب ہے، یعنی حشو و زوائد اس سے مراد ہو سکتے ہیں، اور یا اور کچھ ایسے جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ برائے وزن بیت آپ نے چیزیں اس میں ڈال دیں، ضرورت شعری بعض اوقات کچھ چیزوں کو کہہ دیتے ہیں. تو یہ تو سامنے کی چیزیں ہیں، یہ بھی ہوں گی. کیا اس کے علاوہ بھی اس کا کوئی اور پہلو ہے؟ تو اس بارے میں آپ فرمائیے. دیکھیے، بلاغت کے سلسلے میں یہ بات تو بڑی اس کی تعریفیں کی گئی ہیں، اس کے اکابرین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے. لیکن اگر ایک جملے میں وہ بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ کم سے کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ معنی کے ساتھ جو چیز بیان کی جائے وہ بلاغت. بالکل. اچھا، یعنی یہ اس کا ایک پہلو ہے. اچھا، اب فاروقی صاحب جب یہ بات کہہ رہے ہیں تو مجھے یاد آیا کہ ایک زمانے میں انہوں نے فراق صاحب پر نقد کیا اور اس کا بڑا ہنگامہ رہا. ہماری جوانی کا زمانہ تھا، ہمیں اس زمانے میں کوئی شعر سے بہت زیادہ شاعری کے سے تو دلچسپی تھی، ادب سے کوئی ایسا، مگر اس کی بازگشت ہمیں بھی تھی کہ ایک فراق صاحب کا ایک بہت مشہور شعر ہے کہ ذرا مثال کے بعد آئینہ تو دیکھ دوست، تیرے جمال کی دوشیزگی نکھر آئی. تو فراق صاحب ساری دنیا اس کی شعر کی تعریف کر رہی تھی، بہت ہی مشہور ان کا شعر. تو فاروق صاحب نے شمس العلماء نے اس پہ نقد کیا اور تو سب باتیں اپنی جگہ میں، ان کا کہ یہ سالہ دوست یہاں کیا کر رہا ہے. مثال کے بعد آئی تو دیکھ پہ بات ختم ہو گئی تھی، یہ دوست کیا کر رہا ہے. ابھی وہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں جو بات کہی کہ بعض اوقات ضرورت شعری بھی ہو سکتی ہے اور دوست کی اور بھی وضاحتیں پھر نارنگ نے اور دوسرے لوگوں نے فراق صاحب کی حمایت میں اس پہ بہت لکھا، مگر جو بات انہوں نے کر دی تھی، انہوں نے کہی تھی وہ بات جو ہے کہ لفظ، اب ہمارے ہاں بہت سے نوجوان ہیں کہ لیکن اور کوئی تو ڈال دیتے ہیں، اور جہاں کوئی نیت ہے وہاں کسی لگا دیا یا کچھ بھی کر لیتے ہیں کوئی. تو ہمارے بعض احباب یعنی عجب بھی بہت لگاتے ہیں، بہت طرح طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں. عجب بھی لگا دیا، کوئی لگا دیا. میں نے ایک دفعہ ایسے بعض بزرگوں کے سلسلے میں نے ایک خراب بات کہی تھی کہ ان کو جب کوئی لفظ نہیں ملتا وہ یہ لفظ ڈال دیتے ہیں. اور اگر آپ بزرگوں کے بارے میں نہ بتائیں لیکن لفظ تو بتا دیں کہ وہ کون سا ہے تاکہ نہیں، آپ سمجھدار آدمی، آپ پکڑ لیں گے. بتاؤں گا نہیں کسی کو. تو بہت سے ایسے لفظ ہوتے ہیں. اچھا، بعض لوگوں کو بعض لفظ اچھے لگتے ہیں، ہر تیسرے چوتھے صفحے پہ وہ لفظ آ جائے گا اور کیا ہوتا ہے، مگر یہ بات درست ہے. نہیں، وہ اور بات ہے، مطلب غالب جو ہے وہ تو آئینہ کی تکرار. کیا ہے کہ دیکھنے کی یہ بات ہے کہ نثر میں تو کھول کر بات بیان کی جاتی ہے. نثر کا تو ایک اختصاصی ہے کہ کھول کر بیان کرتے ہیں. نظم میں چیزوں کو سمیٹ کر بیان کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ آپ شعر غزل کی صورت ہو، نظم کی صورت ہو، نظم آزاد یا نثری کفایت لفظی، اور اس میں اس کو کنڈنس ہونا چاہیے، کمپیکٹ ہوتا ہے. تو یہ تو ایک تو بالکل درست بات ہے کہ کوئی لفظ. اب آئیے دوسری طرف، یہ بیکار کے لفظ پہ جی، بیکار کا مطلب یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سہارا دے رہا ہوتا ہے جی، کوئی لفظ پورے مصرے کو سمیٹ رہا ہوتا ہے. کبھی کوئی صوت ہوتی ہے جو مصرے کو روک رہی ہوتی ہے، اس کو کچھ کشادہ کر رہی ہوتی ہے. دروبست جو جن معنی میں ہم استعمال کرنے لگے ہیں کہ دروبست تو ہم مکمل کے معنی کے بجائے اب بست کشاد کے معنی استعمال کرنے لگے کہ مسئلہ کھولتا کیسے ہے، بند کیسے ہوتا ہے. تو یہ جو اسوات کو بند کرنا اور کھولنا ہے، یہ اکابرین نے تو
ان کا جو تخلیقی وجدان تھا اس میں وہ لکھتے رہتے تھے، اور کوئی خیر یعنی آپ دیکھتے جائیے، بڑی نظمیں تو آپ اقبال کی چھوڑ دیجیے، جو سامنے کی نظمیں ان کو دیکھیے تو آپ دیکھیں گے کہ آہنگ کے سلسلے میں کہیں ایک لفظ آپ کو ادھر ادھر نہیں ملے گا، ادھر ادھر نہیں ملے گا، کوئی کسی قسم کا کہ کوئی کہ یہ آپ یہ کہہ سکیں، بلکہ جیسے بعض شعراء ہیں اس کا وہ تو شاید صنعت کے طور پر بھی یہ تھے کہ بھئی کوئی زائد نہ ہو، محاورہ ہو، اور شرفا کا محاورہ ہو، روزمرہ کے اعتبار سے لغت صحیح ہو، اور فصیح مطلب ہے نا، فصاحت کے قریب، جو یہ ساری چیزیں فصاحت میں ہیں اس کو اچھا یہ تو جو بڑا شاعر یا اچھا شاعر جو ہوتا ہے وہ یہ سب سوچ کے تھوڑی رکھا ہوتا ہے کہ یہ اس نے وضاحت ڈالی، آتی ہے زبان تو وہ اپنی زبان میں لکھتا ہے تو وہ فصیح ہی ہوتی ہے۔ جی ہاں، وہی وہ لفظ بات ادھوری مگر اثر دونا، اب یہ جو دونا ہے یہ لفظ اگر سوچ کے تو نہیں لکھا، اچھا دوگنا کیوں نہیں لکھا؟ ہاں کیا بات، ہاں دگنا اور ہے، جی ایسے دگنا اور ہے لیکن بات ادھوری مگر اثر دونا، اچھی لکنت زبان، اچھا ادھر لکنت بھی لکھ دی، کیا بات، اب یہ لکنت ہے، یہ اچھی خاصی لکنت تو خود اس لفظ میں ہے، اچھی لکنت لیکن کیا اچھی، کیا بات۔